حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں اپنے جانوروں کی۔ صحابہ نے پوچھا کہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت تمہارے ابا یا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر ہم کو کیا ملے گا؟ ہمارا تو مال خرچہ ہوتا ہے، ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، گن سکتے ہو تو گن لو۔ روایت میں آتا ہے عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، روایت کرتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا، جب ان کی سنت ہے ہم کو کیا ملے گا؟ صحابہ نے پوچھا قال فما لنا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا ہے، ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب جانور کے بال کو کوئی گن سکتا ہے؟ کتنی بالیں ہیں، کتنی نیکیاں ہوں گی؟ کوئی گن نہیں سکتا۔ پھر پوچھا اچھا یا رسول اللہ جس کے بال ہے تو الگ بات ہے، جس بعض جانور ایسے ان کے بال نہیں ہوتے، ان کے بدن میں اون ہوتا ہے، جیسے دمبا ہوا اس کے بدن میں اون ہوتا ہے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا بکل شعرۃ حسن، ہر بال کے بدلے میں لکھیے فالصوف لنا، جس کے بدن میں اون ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، ہر اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے، ہر اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے، جتنا اون ہوگا جتنے بال ہوں گے اتنے نیکیاں ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ قربانی کا دن، بہت فضیلت والا دن ہے، اور اس میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی بھی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ قربانی کا عمل بہت محبوب اور پسندیدہ ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ کتنی فضیلت والا دن ہے۔ روایت میں آتا ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لتأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لا يقوم من اللہ بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا کوئی بھی عمل قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے اللہ کو۔ آدمی کا کوئی بھی عمل قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قربانی کے دنوں میں اللہ کو خون بہانا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، خون بہانا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اب ایک سوال ہوگا کہ ہم تو خون بہا دیے جانور کی اور گوشت ہم کھا لیے، پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ گوشت کھا لیے، آخرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تو ہم خون بہا دیے، گوشت کھا لیے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا انہ لتأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها وازلافها، کہ جس سینگ کو تم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہو،
اور جس بال اور چمڑے کو بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہو، جس کھر کو بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہو، کل قیامت کے دن وہ جانور اس سینگ، بال اور کھر کے ساتھ آئے گی۔ اِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، بشرطے کہ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی دے، تبھی تو قبول ہوگی نا۔ قربانی خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی دے، تب جا کے اللہ کے یہاں زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر قربانی دے گا نمود و نمائش کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے، ریا کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، تو پھر قربانی قبول نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں تمہارے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ پہنچتا ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ گوشت کھاتا ہے؟ اللہ ان سب سے پاک ہے، ان سب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اللہ کے ہاں گوشت نہیں، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارے دلوں کے تقوی پہنچتا ہے۔ اخلاص کس کے لیے قربانی کیا ہے؟ قربانی کہتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کو، قرب سے مشتق ہے قربانی، قرب سے مشتق ہے، قرب سے نکلا ہوا ہے، اس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کریں۔ روایت میں آتا ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے، کتنا گورا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم ہے، کتنا دیکھنے میں حسین و جمیل ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنا مالدار ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، کھرب پتی کتنا ہے وہ نہیں دیکھتے، لکھ پتی کتنا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، پھر اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، دل کیسا ہے، دل میں اخلاص میرے لیے ہے یا دنیا دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے؟ یہ قربانی میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے یا نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے؟ جیسے کہ آج کل ہم نمود و نمائش کے لیے قربانی کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی دکھاوے کے لیے نہ ہو، نمود و نمائش کے لیے نہ ہو، ریا کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے۔ فلاں کی گاہ جانتے کتنے 18-20 ہزار کی گادی سے چربی نگھار دیتے پورا، یہ سب فخریہ بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص سے قربانی دیں۔ تیری گاہ کچھ ہی، میری گاہ دیکھے نا بالکل چھڑا، یہ سب ریا ہے، دکھاوا ہے، شہرت ہے۔ لہٰذا ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ ہم 18,000 15,000 20,000 خرچ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ گوشت کھانے کے لیے۔ اگر یاد رکھیں، اگر نیت گوشت کھانے کی ہو گئی قربانی باطل۔ قربانی کر رہے ہیں، نیت گوشت کھانے کی ہو گئی قربانی باطل، اس لیے نیت کو درست رکھیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف لکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو حدیث لاتے ہیں، بخاری شریف کی پہلی حدیث، اس میں نیت کی درستگی کی لے کے حدیث لے کے آتی، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ کتنی بہترین حدیث ہے۔ یہ ایک حدیث میں پورے ہر ایک اعمال کا نیت، ہر ایک اعمال میں نیت کو صحیح کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔
کیا فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت جیسا کرو گے ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ فمن كانت ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الی اللہ ورسولہ، یہ جس نے ہجرت کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کو، اس بات کو ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا، اس لیے ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر اس حدیث کو ہر عمل میں فٹ کر لیں، جس نے قربانی کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جس نے نماز پڑھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جس نے زکوٰۃ دی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جس نے روزہ رکھا اللہ رسول کے لیے، اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہجرت کے موقع پر یہ بات کہی تھی، اس لیے وہاں ہجرت کا ذکر کیا ہے۔ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کو اس کو ثواب ملے گا۔ ومن کان ہجرت الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرت الی ما ہاجر الیہ، جس نے ہجرت کیا دنیا کمانے کے لیے، بعض لوگ حج میں جاتے ہیں وہاں بھی مارکیٹنگ کرتے رہتے ہیں، اتنے دور سے آئے لوگوں نے کچھ ہی، بعض لوگ جاتے ہی تجارت کے غرض سے، وہاں سے سامان لے کے آئیں گے یہاں لا کے بیچیں گے، کیسا حج قبول ہوگا؟ بعض لوگ جو ہے صرف نام لگانے کے لیے، میں حاجی، میں حاجی، ورنہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں نہیں، ان کی زندگی میں کوئی صرف آگے نام لگاتا ہے حاجی، تبدیلیاں جیسی تھی ویسے ہی، فائدہ ہی کیا ایسا حج کے؟ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے حج کر کے آتے ہیں، جب فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے، تبدیلیاں زندگی میں تبدیلیاں نہیں آتی ہے، حج کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو اسی لیے جس نے دنیا کمانے کے لیے ہجرت کیا یا کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیا، فہجرت الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کی طرف لوٹ جائے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اس حدیث کو لا کر امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی عمل کرو اپنے نیت کو درست کر لو، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرو۔ اس لیے ہم جب قربانی دیں فطیبوا بہا نفسا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی دو، ریا نمود دکھاوے سے ہٹ کر اللہ کے لیے قربانی کرو۔ اور جب جس کی حیثیت ہے، وسعت ہے، تو قربانی اچھے سے اچھا قربانی جانور میں دے، اور حیثیت ہے لیکن دے رہا ہے مریل، حیثیت ہے، وہ اگر چاہتا تو فربا موٹے جانور کی قربانی کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے، اوسطاً درمیانے درجے کی قربانی کرتا ہے، تو سمجھو اس نے مال کو رکھ لیا، ہاں مال سے ہاتھ کھینچ لیا، خوش دلی کے ساتھ قربانی نہیں دیا۔ فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی دیا کرے۔ اور جس کی وسعت ہے وہ قربانی نہ دے، پھر کیا ہوگا؟ بہت بڑی وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، بہت سخت وعید۔ ہمیں اس کی، اس لیے اللہ کے نبی کی وعید کا ہمیں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، وہ اگر قربانی نہ دے فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی بڑی پھٹکار ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی دیں، ہر بندہ قربانی دے، جس پر قربانی واجب ہے اس پر قربانی دینا ضروری ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا روپے پیسے کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان کے جو صرف دھرا ہے شو پیس میں، شوکیس میں دھرا ہوا، یا دوسری چیزیں جو استعمال میں نہیں آتے ہیں، ضرورت سے زائد ہے، ان تماموں کی قیمت اگر 52.5 تولہ 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ذی الحجہ کے دن یعنی 10، 11، 12 کے دن عصر سے پہلے مال آیا اس کے پاس تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 12 تاریخ کو 10 بقرعید ہے، پہلا دن قربانی کا، 11 دوسرا دن قربانی کا، 12 تیسرا دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے وقت میں اس کے پاس مال آیا، وہ مال کا مالک بنا ہے، نصاب کا مالک بنا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔
تو اسی لیے ہمیں چاہیے ہم قربانی کو خوش دلی کے ساتھ دیا کریں. اور یہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں. ہم نہ جانے کتنا روپے خرچ کر دیتے ہیں, کتنے روپے خرچ کر دیتے ہیں فضول, جس نے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے, لیکن قربانی دیتے ہیں. مطلب میرا قرضہ ہے, وہاں دیکھا جائے گا قرض کو ادا کرنے کے بعد بھی اگر اس کے پاس پیسہ اتنا بچتا ہے کہ جو نصاب کا مالک ہو جاتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں اور قربانی بڑھ چڑھ کر دیں. جو صاحب حیثیت ہیں, جو مالدار ہیں, انہیں چاہیے کہ قربانی بڑھ چڑھ کر دیا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے قربانی کی. یہ بہت بڑا عمل ہے. حضرت ابراہیم کی یاد میں, حضرت اسماعیل کی یاد میں قربانی دی جاتی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کو اخلاص کے ساتھ دیا کریں, خوش دلی کے ساتھ, نیت کو درست رکھ کے دیا کریں. گوشت تو ہمیں مفت میں ملے گا. ایک مرتبہ مولانا اشرف علی تھانوی کسی کے یہاں نیا گھر بنایا ہوا تھا, دعوت دیا تو حضرت گئے دعوت میں دعا کرنے کے لیے. تو حضرت نے پوچھا جو اسکائی لائٹ ہوتا ہے روشن دان, بولے اسے کیوں رکھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بس روشنی آئے گی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی, اس لیے رکھا ہوں. تو حضرت نے فرمایا ارے بے وقوف, اگر تم اس ارادے سے رکھتے کہ میں اس سے اذان کی آواز سن کے نماز کو جاؤں گا تو اس پر تمہیں ثواب بھی ملتا. ہوا کو کون روکتا ہے؟ روشنی کو کون روکتا ہے؟ اگر تمہارا ارادہ یہ ہوتا کہ میں اذان کی آواز سنوں گا, اس سے اذان کی آواز آئے گی, میں سن کر مسجد نماز پڑھنے جاؤں گا, تو تمہیں ثواب کو ثواب ملتا, روشنی اور ہوا تو تمہیں مفت میں مل جاتا. اسی لیے ہم ارادہ کریں قربانی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کریں, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کریں. گوشت ہمیں مفت میں ملے گا. اگر گوشت کھانے کی نیت کر لیے تو قربانی سب کی باطل ہو جائے گی. کسی ایک کی نیت اگر گوشت کھانے کی ہے تو ساتوں کے ساتوں لوگوں کی قربانی باطل. اسی اس بات کا خیال رکھ کہ ہر ایک بندہ نیت کو درست کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.